اچھا علامہ صاحب، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے ایلیبریٹ طریقے سے بتایا کہ عورتوں کا کردار ہو، بچوں کا بھی سر بڑا اہم کردار رہا ہے۔ سکینہ کا نام جب بھی ہم لیں، سکینہ بی بی کا، سکینہ سلام علیہ کا جب بھی ہم نام لیں تو ایک ایسا امیج ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے کہ دل بھی تڑپ اٹھتا ہے، لیکن پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں پر بڑے سے لے کے جوان سے لے کے سب میں بہادری ہے، شجاعت ہے، وہاں پر ایک چھوٹے سے بچی کے اندر بھی، علی اصغر کے اندر بھی ایک بہادری ہمیں نظر آتی ہے، شجاعت نظر آتی ہے۔ دیکھیں، ابھی بات ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بات کر رہے تھے، تو میں بنیادی طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر آج کے دن تک اور آج کے دن سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت رکھتا ہے، وہ آج بھی اور قیامت تک بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، صحابہ اکرام ہوں، سب کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتا بھی ہے اور وہ رکھے گا بھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اس دور میں بھی حضرت حسین کے محبت کرنے والے تھے، آج کے دور میں بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بنیادی طور پر فرمائی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے بعد خلفاء راشدین کا دور آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، وہ ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کی تکریم کرتے تھے۔ بہت ساری ایسی روایت ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق کبھی کہتے ہیں، حسین بیٹے آپ کو کوئی چیز چاہیے مجھے بتاؤ، اپنی نانی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا ان کو بتاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے، وہ بدری صحابہ کے برابر ان کو یعنی مال غنیمت میں کبھی حصہ دیتے ہیں، کبھی ان کے لیے حلے منگا کے دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنازے سے واپسی پر حضرت حسن کے جو پاپوش مبارک ہیں، ان کی جو قدمین شریف ہیں، اپنی چادر کے ساتھ ان کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش لوگوں کو پتہ چلے آپ کا مقام کیا ہے تو لوگ آپ کو پیدل چلنے نہ دیں، اپنے کاندھوں پہ سوار کریں۔ حضرت عثمان کا دور آتا ہے۔ اچھا، حضرت عثمان کے دور مبارک سے پہلے بچپن تھا، لڑکپن تھا، اب اس جوانی کا دور آیا اور یہ شجاع ابن شجاع تھے۔ حدیث پاک میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین جو ہیں یہ شجاع ابن شجاع ہیں، باپ بھی بہادر ہیں، بیٹا بھی بہادر ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں ایک تو انہوں نے قرآن کریم سیکھا، حضرت علی المرتضیٰ سے انہوں نے حدیث سیکھی، فقہ سیکھی اور یہ تمام علوم سیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑ سواری سیکھی، تیر اندازی سیکھی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں میں جب پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، افریقہ کی جنگ ہو، طرابلس کی جنگ ہو، طبرستان کی جنگ ہو، نہاون کی جنگ ہو، کفسا کی جنگ ہو، قلعہ عجم ہو، یعنی یہ وہ تمام جو جنگیں تھیں، ان تمام جنگوں کے اندر جس طرح حضرت حسین نے اپنی شجاعت کے جو اپنا یعنی وہ جو ایک شجاعت کو منوایا ہے، آج اس کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ حضرت اس فاروق اعظم کے دور میں جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی ریاست تھی اور حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک یہ ریاست پہنچتی ہے، تو اس میں جو حضرت حسین کا جو کردار ہے آج اس کردار کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ تو ان کی شجاعت تھی، شجاعت کے ساتھ ساتھ ان کی سخاوت کے اتنے کتابوں میں واقعات ملتے ہیں، بہت سارے واقعات چونکہ بیان نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ گزر رہے ہیں تو ایک آدمی ہے، پورا ریوڑ ہے اس کے سامنے بکریوں کا جا رہا ہے، تو وہ جو شخص ہے جب اس سے پتہ چلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اس نے ایک بکری پیش کی تو اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون؟ اس نے کہا جی میں تو غلام ہوں۔ تو کہا بیٹے پھر آپ یہ مجھے بکری کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اپنی محبت عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے سخی اتنے تھے کہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے بکری لے لی اور فوراً اس کے آقا کے پاس گئے اور اسے کہا یہ سارے کا سارا جو ریوڑ ہے مجھے بیچ دو۔ وہ ریوڑ خریدا اور اس کے بعد کہا اس غلام کو بھی بیچ دو۔ جب اس غلام کو خریدا تو فرمایا بیٹے تم بھی آزاد ہو اور یہ جو ریوڑ ہے میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، یعنی ان کے سخاوت کے عالم۔ اور اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک باندی آتی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے میں نے آپ کو 220 دینار دیے تھے تو وہ لا دو مجھے۔ وہ جو غلام باندی جو تھی وہ کہتی ہے کہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کے جو اثرات تیور دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے گم ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی اور دے دے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں کہ ایک بندہ آتا ہے 400 دینار پیش کرتا ہے خدمت میں، تو آپ دیکھیں ان کی سخاوت،
220 دینار اس بچی کو دیے, کہا بیٹی یہ رکھ لو, باندھی ہے یہ یعنی کام آئیں گے. اور 180 جو دینار تھے سونے کے سکے وہ اس بچی کو یہ دیتے ہوئے ہدیہ کر دیے کہ یہ جو تجھے پریشانی ہوئی ہے تو اس کا یہ ہدیہ رکھ لو. آپ اندازہ لگائیں ان کی سخاوت کیا ہے. اور اس طرح ایک غلام دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا لے کے آتا ہے, ان کی جو چہرے کا جلال تھا, ان کا جو حسن و جمال تھا, اس کو دیکھ کر بے ساختہ وہ جو اس کے ہاتھ میں جو سالن تھا وہ گرتا ہے, فوراً وہ دیکھتا ہے ان کے چہرے کے جلال کو, اور فوراً کہتا ہے کہ جی جو وہ آیت پڑھتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ, ایمان والے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یہ سنتے ہیں آیت تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے غصے کو پی چکا ہوں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, وہ لوگوں سے عافیت سے پیش آتے ہیں. تو فرمایا بیٹے میں تجھے معاف کرتا ہوں. اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, تو آپ نے فرمایا بیٹے تمہیں آزاد کرتا ہوں. اچھا میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان کے علوم جو ہیں, ان کے جو ان کی جو سخاوت جو ہے, ان کی جو شجاعت ہے, اور پھر اس طرح حضرت علی المرتضیٰ کا دور آتا ہے تو اس کے اندر بھی جس طرح یہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ کھڑے رہے, اور یہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے حضرت ابوبکر عمر عثمان کا, اس میں سب سے جو کٹن راستہ تھا, جو بڑی آزمائش کا وقت تھا, وہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا وقت تھا, جب ایک طرف حضرت معاویہ ہیں اور وہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کر رہے ہیں, بار بار جنگ صفین ہوتی ہے, تو ان معاملات کے اندر بھی یہ ان کے ساتھ ٹھہرے رہتے ہیں, یہ ان کی شجاعت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے ہم ان کی بچپن کو, ان کے لڑکپن کو, ان کی سخاوت کو, ان کی شجاعت کو, بالخصوص عثمان کا جو دور ہے, اور پھر اس سے چل کر جو ان کی شہادت ہے, اس شہادت کے وقت میں کربلا کے میدان میں پہنچ کر بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے, قرآن کو نہیں چھوڑ رہے, حق گوئی کو نہیں چھوڑ رہے, رحم دلی کو نہیں چھوڑ رہے. آپ اندازہ لگائیں وہاں سے ظلم کی انتہا ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر پھر بھی علم ہے. تو ان کی پوری جو حیات طیبہ بالکل واضح ہے, تو اس میں بڑا سبق ہے.